بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کے 5 سیکنڈ اور یوتھیوں کی بولتی بند پائیں، یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تفصیل کے ساتھ، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب نے آج مسلسل دوسری بار وزیر بننے کا شرف حاصل کیا اور وہ حلف اٹھا گئے، اور اس تقریب کے اندر بہت سارے لوگ نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے، مگر جو لوگ میٹر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر، پاکستان کے اس نظام کے اندر جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، جو کہ آئین کے تحت چل رہا ہے اور ایک مدت سے چل رہا ہے، سر وہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ مثلا جو عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے حلف لیا، وہ وہاں پر موجود تھے حلف لینے والے میں، اور وہ ایسا کوئی جیسچر نہیں دے رہے تھے جسے لگے کہ وہ بڑی بے دلی کے ساتھ ہے، وہ سارے نے بڑا سارے نے بڑا ہنس کے، میں معذرت چاہتا ہوں، خوش کے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، اصل میں میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، ٹھیک ہے، ہنس کے وہ ایکچولی مل رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کوئی جیسچر ایسا نہیں دیا کہ جناب وہ اس تقریب میں بات دل ناخواستہ آئے ہوئے ہیں یا حلف جڑا وہ لینا نہیں چاہ رہے سن، تو وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اپوزیشن کے اپنے ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا، وہ نہیں آئے، انہوں نے مرضی، وہ پتہ یہ آندے بھی تھے ایتھے، انہوں نے نعرے عجیب و غریب مار رہے تھے۔ اب یہاں پہ نعرے مارنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، پوری دنیا اس تقریب کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لائیو چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھائن کوئی آگے تھے اپنی سڑیاں سٹتا رہے تو وہ اجازت نہیں دی جا سکتی، تو لہٰذا وہ نہیں آئے۔ اچھا کیا انہوں نے نہیں آئے۔ اچھا پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ اس تقریب کے اندر ایک اور صاحب نہیں تھے جو ہونے چاہیے تھے، مثلا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ آپ یاد کریں جو پی ڈی ایم بنی تھی، اس پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان، ناراض ہو گئے کسی بات کے اوپر اور ابھی تک وہ راضی نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب ان کے گھر بھی گئے چل کے، لیکن گلا بڑھیا کوئی نہیں، اور وہ نہیں آئے اس تقریب کے اندر۔ انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا، کسی پاس بھی ووٹ نہیں دیتا، یعنی اشرف صدیق صاحب کو بھی نہیں، سوری اس پارٹی کو بھی نہیں دیا جو عمران خان کی پارٹی ہے، لیکن نواز شریف کے بندے نے بھی ووٹ دیتا، تو مگر وہ نہیں آئے۔ تو اس چیز کا ظاہر ہے کہ سب نے نوٹس کیا کہ یار کیوں نہیں آئے۔ تقریب میں ہوا یہ کہ جناب وہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب جس کو تو انٹر ہوئے ہیں، ساتھ ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھیں، ظاہر ہے جو ان کی صاحبزادی ہیں، اور ان کا جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی وہاں پر جاتے ہوئے، وہ ملاقات ہوئی ہے جن کے ساتھ بالکل ان کی سیٹ تھی، وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، دونوں نے کھڑے ہو کر میاں نواز شریف کا استقبال کیا اور بڑے اچھے طریقے سے مصافحہ کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ مریم نواز نے جھک کر جو ہے وہ زرداری صاحب کو، جو زرداری صاحب بھی آتے جو وہ جھک کر وہ خواتین کو اسی طرح سے وہ سلام کرتے، انہوں نے اس طرح سلام کیا، مریم نواز نے بالکل اس طرح سے کیا، پھر بلاول بھٹو کے ساتھ ہاتھ ملایا نواز شریف نے، تو بڑا ایک اچھا مسکراہٹیں تھی چہروں کے اوپر، ظاہر خوشی کا موقع تھا۔ تو یہ سارے مناظر ویک کے نا بڑے دل سڑے نے لوگوں دے، تو ٹھیک ہے پائیں جنہوں نے ساڑا پہندا پئی جاوے، لیکن پاکستان کے لیے ایک بہتری کی امید بننے جا رہی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اللہ کرے کہ بہتری کی طرف چلی جائیں اور حالات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں۔ دیکھیں جو یوتھی ہیں، جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں، جو نونی ہیں، جو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، جو جیلے ہیں، جو بلاول بھٹو کو پسند کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اشرف صدیق صاحب کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اسفندیار ولی صاحب کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن ایک چیز تو قدر مشترک ہے نا یار، سارے نیچے پاکستان نہیں ہے، تو پاکستان کا بھلا تو سارے ہی چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا ہوگا۔ ہاں وہ تو نہیں چاہتے جڑے 9 مئی والے نے، 28 مئی والے چاہتے ہیں نا پلا پائے، تو لہٰذا 9 مئی والے جو ہیں ان کے لیے تکلیف کا دن ہو سکتا ہے، لیکن 28 مئی یا باقی سارے جتنے بھی مئی والے ہیں یا اگست والے ہیں یا نومبر والے ہیں، وہ سارے پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، سوائے 9 مئی والوں کے۔ میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کے بعد اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بندہ جڑا نا گل تو وہ چنگی کٹ سکتا نا یار، تو چنگی گلاں کرو، اللہ کرے پاکستان دا بھلا ہوئے اور کسی کی سنی جائے۔ دیکھیں دعا رب تعالیٰ کس کی سن لے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہر ایک سے کہنا چاہیے کہ دعا کرے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، پاکستان کا بھلا ہو۔ ایک انٹرویو ہوا ہے سر، اور اس انٹرویو میں جو کیا کہتے ہیں
जुगनू मोहसिन साहबा बड़ी मशहूर साफ़ी हैं, वो उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था उकाड़ा से, जीत गई थी। इस बार वो उन्होंने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। नजम सेठी साहब की बेगम साहब हैं, और पाकिस्तान के चंद अमीर घराने जड़े जब पाकिस्तान बना उस वक़्त अमीर तरीन घराने थे ना, उनमें उनकी ये बेटी हैं। बड़े ही ज़्यादा अमीर कबीर ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, और बड़ी अपराइट खातून है। इन्होंने पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो स्ट्रगल हुई, उसमें इनका और इनके हस्बैंड का बड़ा एक हिस्सा, एक रोल रहा है। ये हकीकत में मबनी बातें हैं। आजकल वो समा टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम कर रही हैं, और उस प्रोग्राम में इस बार उन्होंने बुलाया हुआ था रेहाना डार साहबा को, जो कि सियालकोट से इलेक्शन कंटेस्ट किया था जिन्होंने, और वो उस्मान डार जो हैं उनकी वालदा मोहतरमा है। उस्मान डार दे बारे भाई जो मर्जी कहते फिरो, लेकिन जब उनकी वालदा की बात आएगी, जब किसी भी खतून की बात आएगी, तो मेरे जैसे जो लोग हैं उनके ज़बान जो है वो फिर एहतराम के साथ उनका मुकम्मल तौर पे यानी नाम लिया जाएगा। और मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि ख़वातीन का एहतराम करना लाजम है। पाकिस्तान की सोसाइटी नहीं, दुनिया भर की सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि ख़वातीन को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है। तो वो जो रेहाना डार साहब हैं, अगरचे वो इमरान खान की पार्टी से हैं, और ख्वाजा जो आसफ साहब हैं वो सियालकोटी मुंडा, वैसे ही मुंडा तो नहीं है, बाबा जी हैं, मगर वो हैं बड़े क्या कहते हैं, यानी उनके अंदर खलंडरा एक नौजवान मौजूद रहता है। याद करें वो वजीर थे, और वो नहर ते छाला मारते फिर सन, वो पुल तो छाल मारी सी उन्होंने वो, और फिर जनाब डुबकियां लाते अज कदे गए सन, दुआना ला पर सन खबरें। लेकिन ये तो मैंने मजाक में बात कर दी, उनके मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। इनका क्लेम है कि ये जीत गई थी, लेकिन रिजल्ट ये बताते हैं कि ख्वाजा साहब जीत गए। तो अब फार्म 45 और फार्म 47 का रोला तो भैन चल रहा है, तो ये मैं अगले 5 साल चलेगा। लेकिन रेहाना डार साहबा ने जिस बात के ऊपर इतफाक़ किया, और जिसके बाद उनकी जो है ना वो बोलना बंद हो गया, और वो उस वक़्त खामोश हो गई, बल्कि उन्होंने एक तरह से मजम्मत कर दी। वो ये है कि उस इंटरव्यू का कोई क्लिप है जो कि 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा का है। उसमें जुगनू मोहसिन साहबा उनको बता रही हैं कि ये जो इमरान खान का दौर था, जिसकी आप सपोर्ट करती हैं, जिसकी आप पार्टी में हैं, उसका जब दौर था 4 साल का, तो उसमें उन्होंने फाशिज़म कायम किया, और यहाँ पर अबसार आलम साहब को गोली मारी गई उनके मेदे के अंदर। और वैसे आपस की गल है, अबसार साहब का वो जो गोली लगी, और जिस तरीके से वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, खून उनकी जिस्म से बह रहा है, और उन्होंने अपने हाथ से वो बनाया अपना क्या कहते हैं वीडियो बनाई है। वो वीडियो आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी। एक तो बहुत दलेरी का काम था वो, दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, क्योंकि भाई ने गोली तो अपना काम पा गई। रब ताला ने ज़िंदगी लिखी हो तो मिल जाती है। तभी ये कहा गया था ना कि लड़की के भाइयों ने मार दी है जी। ये जो अब चीखे मारते हैं ना आज़ादी इज़हार के, बड़े नाम लेते हैं कि हाय हाय साडा आज़ादी इज़हार गया, उस वक़्त उन्होंने ये बात की थी कि लड़की के भाइयों का काम है सर, ये उनका काम नहीं है। ठीक है, तो जुगनू मोहसिन साहबा ने उनको ये बताया कि तब ये हुआ, और फिर साथ उन्होंने ये भी बताया कि मतिउल्लाह जान को अगवा किया गया था इमरान खान के दौर के अंदर। और फिर ये भी कहा कि इमरान खान इन वाक़यात की मजम्मत नहीं करता था, बल्कि वो कहता था कि होर करो, ठीक हो रहा है इनके साथ। तो इस पर जो रेहाना डार साहबा थी, उन्होंने कहा जी मुझे इन वाक़यात का इल्म नहीं है, लेकिन ये ऐसा हुआ है तो इसकी हमायत नहीं हो सकती, और मैं इसकी ये नहीं होना चाहिए था अगर ऐसा हुआ। उन्होंने कहा जी ऐसा हुआ, आप चेक कर ले। उसके बाद रेहाना डार साहबा खामोश हो गई। रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाक़यात नहीं हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया गया, नौकरियाँ नहीं दी गई, मुकदमात दर्ज किए गए। रिजवान रजी बड़ी जिंदा सलामा मिसाल, आमिर मीर ये अभी अब जो मिनिस्टर नहीं रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये वो वाक़यात हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो इमरान खान के दौर में हुए, और फिर उनको बताया गया कि भाजी यह होया है तो तुहाडी मेहरबानी इस पर ज़रा तवज्जो दें, तो वो कहते सन कि बिल्कुल ठीक हुआ है।
میں بالکل جو ہے وہ آئین کی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ آئین کی بات کریں، یہ کیا ہوا ہم پہ تنقید کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے اوپر پہلا سوال ہوا تھا وہاں پر پشاور میں، جب انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی نا CM ہاؤس کے اندر، وہاں پر سوال ہوا تھا تو عمران خان صاحب جو ہے نا غصے میں آ کر چلے گئے، تو کہتے ہیں یہ آپ نے میڈیا بٹھایا ہوا ہے، یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اٹھ کے باہر چلا گیا سی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو جو کور کرنے کے لیے صحافی جاتے ہیں، پائن اتنے کو صحافی بھیجو. اتنے جڑے جاندے نے وہ ذہنی طور پر عمران خان سے متاثر ہیں، وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں. اتنے انج دا منڈا بھیج دیو جڑا پبلک نیوز دا سی، ٹھیک ہے، انج دا ایک ادھا کریکٹر بھیج دیو. اعزاز سید نو بھیج کے ویکھ لو، چلو چھوڑو باقی گلاں، ٹھیک ہے. کیوم صدیقی نہیں جانا نہ جاوے، اعزاز سید نو بھیج کے ویکھ لو، چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. عمران خان کو جو ماچو مین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، پتہ لگ جائے گا کہ خان صاحب کس حالات چکن. بہرحال یہ ایک جو چونکہ چیز میں نے دیکھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کہ ابصار عالم صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی ایک طرح سے ریحانہ ڈار صاحبہ نے بھی مذمت کر دی. ویسے ابصار عالم صاحب نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب کا ایک مصرع لگا کر انہوں نے اس کو شیئر ضرور کیا ہوا ہے. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ جو 5 سیکنڈ والی بات ہے نا، وہ ہوا یہ کہ جب تقریب ہو رہی تھی اپنے شہباز شریف صاحب کی، تو اس تقریب کے بعد یا اس تقریب کے دوران کہہ لیں، آرمی چیف جو ہیں ان کے ساتھ ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی، جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی تھے. تو دونوں جرنیل وہاں پہ آئے ہیں. تو مریم نواز بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ 5 سیکنڈ کا ٹوٹل کلپ ہے. مریم نواز نے ان کو دیکھا اور کھڑی ہوئی ہیں، دونوں اصحاب رکے ہیں، دونوں نے سلام دعا کی مریم صاحبہ کے ساتھ، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا ہوئی ہے، اور مریم صاحبہ بیٹھ گئی اور وہ دونوں جو آرمی چیف اور جناب جو ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں وہ دونوں جو ہیں وہاں سے چلے گئے. تو یہ ٹوٹل 5 سیکنڈ ہے سر. اب یہ وہ 5 سیکنڈ ہیں جو میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری اس جو تقریب تھی اس میں یعنی بھاری ہیں اس تقریب کے اندر ہونے والے واقعات اور مناظر سے یوتھیوں کے لیے، کیونکہ یوتھی اس بات پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاچا کپی بھی کہندہ رہا کہ مریم نواز کے اوپر کاٹا ہے، شہباز شریف کے اوپر کاٹا ہے جی، یاد کریں آپ. تو وہ جو کاٹے کوٹے سن نہ پائن، وہ اس 5 سیکنڈ دی سلام دعا نے ایک ایسے کر کے جو مسکرا کے چہرے کو ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کی گئی ہے، تو اس سے بڑا کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ کاٹے کوٹے پائن میٹ مٹ گئے نے اور چیزیں جو ہیں وہ بہت آگے چلی گئی ہیں. بہرحال اس تقریب سے ایک تاثر یہ بھی بڑا کھل کر سامنے آیا کہ پاکستان کے اندر موجودہ جو حکومت قائم ہوئی ہے اس کو ریاستی اداروں کی فی الحال مکمل سپورٹ موجود ہے. اللہ کرے کہ یہ سپورٹ برقرار رہے تاکہ پاکستان کی ترقی ہو. میرے پاس جو معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.